بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روسی صدر پیوٹن کا 500 غیر ملکی طیارے واپس کرنے سے انکار۔ طالبان کا افغانستان میں لڑکیوں کے سکول کھولنے کا اعلان۔ ایمرجنسی یا گورنر راج نافذ کرنے کا اختیار عمران خان کے پاس نہیں، مولانا فضل الرحمان۔ مستقبل میں کسی کو ہارس ٹریڈنگ کی جرت نہیں ہوگی، وزیر اعظم عمران خان۔ نوجوت سنگھ سدھو نے اپنی پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ سعودی حکومت نے آنکھوں سے متعلق 2 دوائیاں ممنوع قرار دے دی۔ حکمراں پارٹی کی ملی بھگت سے سوشل میڈیا کمپنیوں کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، سونیا گاندھی۔ دنیا کے خوش ترین ممالک کی فہرست میں پاکستان اور بھارت کا کون سا نمبر؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روسی صدر پیوٹن کا غیر ملکی 500 طیارے واپس کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ مغربی اقوام کی طرف سے پابندیوں کے جواب میں صدر پیوٹن نے ایک نئے قانون پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد غیر ملکی کمپنیوں کو روس کو ٹھیکے پر دیے گئے ہوائی جہاز واپس لینے سے روکنا ہے۔ روس کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق روسی فضائی کمپنیاں جو طیارے استعمال کر رہی ہیں ان میں سے 75% ایسے ہی ہیں جو لیز یا کرائے پر حاصل کیے گئے ہیں۔ ان طیاروں کی تعداد 515 ہیں، جن کی کل مالیت $10 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ ان طیاروں کی تعداد 515 ہیں، جن کی کل مالیت $10 ارب سے زیادہ ہے۔ اگر روس کو یہ طیارے واپس کرنا پڑ جاتے ہیں تو روس کی فضائی حدود مسافر بردار طیاروں کے حوالے سے بالکل ویران ہو سکتی ہے۔ ممکنہ بحران سے بچنے کے لیے جو نیا قانون بنایا گیا ہے اس کے تحت غیر ملکی طیاروں کو روس میں ہی رجسٹر کیا جائے گا تاکہ پروازیں معمول کے مطابق کام کرتی رہیں۔ تاہم اس اقدام کے بعد بھی روس صرف ملک کے اندر ہی پروازیں جاری رکھ پائے گا یا اپنے کچھ اتحادی ممالک کے ساتھ فضائی رابطہ برقرار رکھ پائے گا۔ اگر ان طیاروں کو روس میں رجسٹر کیا جاتا ہے تو روسی فضائی کمپنی شریک جرم ہو جائے گی۔ یاد رہے دوستو کہ ان طیاروں کی دیکھ بھال اور سروس بھی ایک بڑا مسئلہ ہوگی، کیونکہ ملک میں رجسٹریشن کے بعد بہت سے طیاروں کو بیک وقت سروس کے لیے بھیجنا پڑ جائے گا۔ اگر اس دوران ان طیاروں کی مناسب دیکھ بھال نہیں کی جاتی تو ان کی قیمت بہت کم ہو جائے گی۔ یوں اگر متعلقہ کمپنیاں اپنے طیارے واپس لے بھی لیتی ہیں تو وہ روس سے ہرجانہ طلب کر سکتی ہیں۔ طالبان نے افغانستان میں لڑکیوں کے سکول کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ ملک میں لڑکیوں کے سکول اگلے ہفتے سے کھل جائیں گے۔ لڑکیوں کے لیے کچھ شرائط کے ساتھ تمام سکول لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے کھولے جا رہے ہیں۔ طالبات کو مردوں سے الگ اور صرف خواتین اساتذہ پڑھائیں گی، لیکن کچھ دیہی علاقوں میں جہاں خواتین اساتذہ کی کمی ہے وہاں بڑی عمر کے مرد اساتذہ کو لڑکیوں کو پڑھانے کی اجازت ہوگی۔ طالبان نے کہا ہے کہ افغانستان میں اس سال کوئی سکول بند نہیں ہوا، اور اگر کوئی بند تھا تو انہیں دوبارہ کھولنے کی ذمہ داری وزارت تعلیم کی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد خواتین کے تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے تھے، اور دنیا افغان حکام پر زور دے رہی ہے کہ وہ خواتین کے تعلیمی ادارے کھولیں۔ افغان طالبان نے تمام لڑکوں کے لیے تعلیمی ادارے کھول دیے، لیکن لڑکیوں کو پرائمری سکول جانے کی اجازت دی تھی، جبکہ دوسروں سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں لڑکیوں سے کہا گیا تھا کہ وہ پالیسی بننے تک گھروں میں ہی رہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی یا گورنر راج نافذ کرنے کا اختیار بھی عمران خان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ اکثریت کھو چکے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد وزیر اعظم یا حکومت کی طرف سے کسی قسم کی ٹرانسفر یا تقرری یا اس سے منسلک حکم غیر دستوری اور غیر آئینی ہوگا۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی فورن پوسٹنگ اقربا پروری کی واضح مثال ہے۔
تحریک عدم اعتماد کے بعد فورن پوسٹنگ غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے۔ اب کسی قسم کی پوسٹنگ، اپائنٹمنٹ یا اسے واپس لینا غلط قدم ہوگا اور اس کی مزاحمت کی جائے گی۔ سیاسی جماعتیں امید رکھتی ہیں کہ عدالتیں اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ایمرجنسی یا گورنر راج نافذ کرنے کا اختیار بھی عمران خان کے پاس نہیں، کیونکہ وہ اکثریت کھو چکے ہیں۔ اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سندھ میں پولیس گردی کی گئی تو نتائج کے ذمہ دار عمران خان اور وزیر داخلہ ہوں گے۔ یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف اور شاہد خاقان عباسی نے اپنے مشترکہ بیان میں پولیس اور اسلام آباد انتظامیہ کے حکام کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ میں پولیس گردی کی گئی تو نتائج کے ذمہ دار عمران خان اور وزیر داخلہ ہوں گے۔ پولیس اور انتظامیہ کے حکام کو خبردار کرتے ہیں کہ کسی سیاسی عمل کا حصہ نہ بنے، ان کی مدد کرنے والوں کو سزا کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا تھا کہ عمران خان 172 ارکان لا نہیں پا رہے اور پولیس اور انتظامیہ کے ذریعے ان کے اغوا کی تیاری کر رہے ہیں۔ اوچھے ہتھ کنڈے اعلان ہے کہ عمران خان اکثریت اور ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ نہیں چھوڑوں گا کہنے والا سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہے اور کوئی اس کے ساتھ رہنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ -1 چاہتے ہیں۔ ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ ایسے اقدامات کریں گے کہ مستقبل میں کسی کو ہارس ٹریڈنگ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ 27 مارچ کے جلسے میں قوم تبدیلی کے ساتھ نظر آئے گی۔ یہ چاہے جتنا بھی پیسہ لگا لیں، ان کا مقابلہ کروں گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہ لوگ -1 چاہتے ہیں۔ ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ شکر ہے کہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اس سے ہم اور اوپر جائیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ناراض MNAs کو کہہ رہا ہوں کہ واپس آ جائیں، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آج وزیر اعظم کے ساتھ 2 گھنٹے سیاسی میٹنگ ہوئی ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ میڈیا کا شکریہ جنہوں نے ہمیں وہ 10 یا 20 چہرے دکھا دیے جو سندھ ہاؤس میں چھپے بیٹھے تھے۔ یہ لوگ کیوں چھپ رہے ہیں جبکہ ملک کا وزیر داخلہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا؟ ہم آپ کو سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ ہمارے پاس بہت پہلے سے اطلاعات تھی۔ ہمارے 10 سے 12 بندے کہاں ہیں؟ منحرف ارکان سے اپیل کرتا ہوں کہ واپس آ جائیں۔ آپ کو ری پینٹنگ کریں گے، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور آپ لوگ اپنے حلقوں میں بھی واپس نہ جا سکیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف میں ایک ہی لیڈر ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ میرا تعلق اس جماعت سے نہیں، صرف عمران خان کے ساتھ ہے۔ اور شیخ رشید احمد عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ سپریم کورٹ کیس کے بعد تحریک عدم اعتماد کا پتہ نہیں کہاں جائے گی۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ جو کچھ سندھ ہاؤس میں ہو رہا ہے، میں ایمرجنسی اور گورنر راج لگانے کا حامی تھا اور اس سے متعلق سمری وزیر اعظم کو پیش کی، لیکن فیصلہ نہیں ہو سکا۔ سندھ ہاؤس میں خرید و فروخت ہو رہی ہے، انہوں نے سندھ ہاؤس کو اسٹاک ایکسچینج بنا دیا ہے۔ چور کے پاؤں نہیں ہوتے، ہم سندھ ہاؤس نہیں جا رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ باہمی افہام و تفہیم سے معاملات حل ہو جائیں۔ بھارت کے ریاستی انتخابات میں کانگریس کی شکست کے بعد نوجوت سنگھ سدھو نے اپنی پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سدھو نے اپنا استعفیٰ کانگریس کی صدر سونیا گاندھی کو سونپ دیا ہے۔ بھارت کی 5 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات میں شکست کے بعد سونیا گاندھی نے ان ریاستوں کے کانگریس پارٹی سربراہوں سے استعفیٰ طلب کیا تھا۔ نوجوت سنگھ سدھو نے سونیا گاندھی کو دیے گئے استعفے کی تصویر ٹوئٹر پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میں نے کانگریس کی صدر کی خواہش کے مطابق اپنا استعفیٰ بھیج دیا ہے۔ پنجاب کی 117 اسمبلی سیٹوں میں سے کانگریس صرف 18 سیٹیں ہی جیت سکی۔ پنجاب اسمبلی انتخابات سے عین قبل پارٹی نے نوجوت سنگھ سدھو کو پنجاب یونٹ کا سربراہ بنایا تھا۔ پنجاب سمیت 5 ریاستوں میں کراری شکست کے بعد کانگریس ہائی کمان نے بڑی تبدیلیوں کی تیاری شروع کر دی ہے۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ آنکھوں سے متعلق 2 دوائیاں استعمال نہ کی جائیں۔ ریپزول نامی مصنوعات 10 اور 20 ملی گرام کی پیکنگ میں ہے۔
اس دوا کو مارکیٹ سے اٹھانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ یہ پروڈکٹ جس دوا کو بنیاد بنا کر تیار کی گئی ہے وہ طبی نقطۂ لحاظ سے درست نہیں ہے۔ سعودی حکومت نے توجہ دلائی ہے کہ مذکورہ دوا سعودی مارکیٹ میں جنگجوم فارما کمپنی کی طرف سے فروخت کی جا رہی ہے۔ ملک کے متعلقہ صحتی اداروں کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ انہیں جہاں بھی یہ دوا نظر آئے اسے ضبط کر لیا جائے۔ صارفین سے کہا گیا ہے کہ متبادل مناسب دوا کے لیے متعلقہ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور مذکورہ دوا استعمال نہ کریں۔ حکومت نے خبردار کیا ہے کہ ممنوعہ دواؤں میں سیسے کی مقدار حد سے زیادہ ہے۔ حکومت نے توجہ دلائی ہے کہ سعودی مارکیٹوں میں ریڈ اور بلیک آئی لائنز بھی فروخت ہو رہے ہیں۔ اس میں بھی سیسے کی مقدار حد سے زیادہ ہے جس سے خون کی قلت کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، گردے اور اعصاب کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، مرگی کی تکلیف لاحق ہو جاتی ہے۔ خواتین بھی انہیں استعمال نہ کریں اور جن کے پاس یہ موجود ہوں وہ انہیں ضائع کر دیں۔ متعلقہ اداروں کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ مارکیٹ سے مخصوص بلیک اینڈ ریڈ آئی لائنز ہٹا دیے جائیں، خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کی جائے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک نے بھارت میں ہونے والے حالیہ ریاستی انتخابات میں مودی کی جماعت بی جے پی کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے ملک کی انتخابی سیاست میں سوشل میڈیا کمپنیوں کے منصوبہ بند اثر و رسوخ اور مداخلت اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے نفرت پھیلانے کو جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کو اس پر کارروائی کرنی چاہیے۔ سونیا گاندھی نے مسئلہ اٹھایا اور کچھ بین الاقوامی میڈیا گروپس پر الزام لگایا ہے کہ حکمران پارٹی کی ملی بھگت سے سوشل میڈیا کمپنیوں کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ سونیا گاندھی نے کہا ہے کہ ہماری جمہوریت کو کیپچر کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ فیس بک اور ٹوئٹر جیسی عالمی کمپنیاں سیاستدان، سیاسی جماعتیں اور ان کے نمائندے سیاسی گفتگو کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ بات بارہا لوگوں کو علم میں آئی ہے کہ عالمی سوشل میڈیا کمپنیاں تمام سیاسی جماعتوں کے مقابلے کے یکساں مواقع فراہم نہیں کر رہی۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ پچھلے سال مشہور امریکی میگزین نے رپورٹ دی کہ کس طرح حکمران پارٹی کے رہنماؤں کے حق میں نفرت انگیز تقریر کے ذریعے فیس بک کے قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی۔ یہ رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ فیس بک پر ایک زہریلا نظام فروغ پا رہا ہے۔ سونیا گاندھی کے مطابق ہمارے ملک کے انتخابی قوانین کو پامال کیا جا رہا ہے۔ حکومت کے خلاف بولنے والوں کو مکمل طور پر دبایا جا رہا ہے۔ سونیا گاندھی نے دعویٰ کیا کہ فیس بک کے ذریعے حکمران اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جس طرح ملکی اتحاد کو خراب کیا جا رہا ہے اس سے ہماری جمہوریت کو خطرہ ہے۔ جذباتی طور پر اکسانے والے پروپیگنڈے اور نمائندہ اشتہارات کے ذریعے نوجوانوں اور بوڑھوں کے ذہنوں میں نفرت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ فیس بک جیسی کمپنیاں اس سے باخبر ہیں اور اس سے منافع کما رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ کس طرح بڑے کارپوریٹ حکمراں اسٹیبلشمنٹ اور فیس بک جیسی عالمی سوشل میڈیا کمپنیاں اور ان کے درمیان گٹھ جوڑ بڑھ رہا ہے۔ فن لینڈ نے مسلسل 5ویں بار دنیا کے خوش ترین ملک کا اعزاز حاصل کر لیا، جبکہ اس دوڑ میں پاکستان بھارت پر سبقت لے گیا۔ اقوام متحدہ کی دنیا کے سب سے خوش ترین ممالک کی فہرست میں اس سال بھی فن لینڈ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ افغانستان سب سے آخری نمبر پر۔ ڈنمارک، آئس لینڈ، سوئٹزرلینڈ اور ہالینڈ بالترتیب دوم سے 5ویں نمبر پر ہیں۔ تاہم لبنان معاشی بدحالی کے باعث خوش ترین ممالک کی فہرست میں افغانستان سے ایک نمبر پہلے یعنی 145 پر آ گیا۔ نام نہاد بڑی اور طاقتور عالمی قوتیں اس فہرست کے پہلے 10 نمبر پر بھی جگہ بنانے میں کامیاب نہیں رہیں۔ آسٹریلیا 12، جرمنی 14، کینیڈا 15، امریکہ 16، برطانیہ 17 اور فرانس 20ویں نمبر پر ہیں۔ فہرست میں پاکستان کا نمبر 103 جبکہ بھارت کا 136واں نمبر ہے۔ اسی طرح دیگر ایشیائی ممالک میں بنگلہ دیش 99 نمبر پر ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ اس جملے کا دوستو معنی اور مفہوم یہ ہے کہ انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کی بات چیت سے بآسانی اور بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ ہماری دنیا کے تمام حکمران سوائے چند ایک کے ماشاءاللہ عقل و دانش کے لحاظ سے بس پورے ہی ہوتے ہیں، اس لیے جب سے ہماری دنیا میں حکومتی نظم و نسق قائم ہوا ہے تب سے لے کر آج تک ہر صاحب اقتدار، چاہے وہ زمانہ قدیم کا بادشاہ ہو، راجہ ہو، مہاراجہ، یا پھر دور جدید کا صدر اور وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے ایک اصول طے کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد ہمہ وقت مشیر، وزیر، باتدبیر اور ترجمانوں کی ایک فوج ضرور رکھیں، تاکہ اقتدار پر فائز حکمران کے ہلکے پھلکے اور الٹے سیدھے خیالات اور نظریات ان کی اپنی زبان سے ادا ہونے کی بجائے ان کے ترجمانوں کے ذریعے مناسب الفاظ کے سانچوں میں ڈل کر دوسروں تک پہنچ سکیں۔ سینئر تجزیہ کار راؤ اقبال کہتے ہیں کہ دوسری جانب ایسے بھی حکمران کثیر تعداد میں گزرے ہیں جنہوں نے اپنے کھوکھلے دعووں اور وقت بے وقت کی جملہ بازی سے اپنا ملک اور ریاست بھی گنوا دی۔ دور جدید میں ایسا ہی ایک بڑبولا حکمران فرانس کا صدر میکرون بھی ہے، جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کو آزادی اظہار رائے قرار دینے کا مضمون بیان دے کر جہاں دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے دلی جذبات کو شدید ٹھیس پہنچائی، وہیں مسلم امہ کی جانب سے ہونے والے فرانسیسی مصنوعات کے عالمگیر بائیکاٹ سے اپنے ملک کی معیشت کو بھی زبردست دھچکا پہنچایا۔ عالمی سطح پر اس کی جو رسوائی حاصل ہوئی اس کی کہانیاں بھی کافی شرمناک ہیں، جیسے بعض عالمی تقریبات کے سٹیج پر مسلم رہنماؤں نے ان سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ دوستو یاد رہے کہ کچھ دن پہلے روس کے صدر پیوٹن نے ایک خصوصی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی آزادی اظہار رائے ہرگز نہیں ہے، کیونکہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی اکثر لوگوں کو ناراض کرنے اور انہیں اشتعال دلانے کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے صدر پیوٹن نے کہا کہ میرے نزدیک شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہر قسم کی مذہبی اور اظہار رائے کی آزادی کے یکسر خلاف ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ بعض عالمی رہنما اسے جان بوجھ کر مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ متنازع فرانسیسی میگزین کی طرف صدر پیوٹن نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسی حرکتیں انتہا پسندی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ آزادی آپ کے ارد گرد لوگوں کو عزت دینے کا نام ہے، اور ان کی محبوب شخصیت کی اعلانیہ توہین کر کے انہیں دکھ دینے کا کام نہیں ہے۔ دوستو روسی صدر پیوٹن کے اس بیان کے عالمی ذرائع ابلاغ پر نشر ہونے کے بعد جہاں فرانسیسی صدر میکرون جیسے خیالات اور نظریات کے حامل افراد کی حوصلہ شکنی ہوئی تھی، وہیں روسی صدر کے اس بیان پر دنیا بھر کے مسلمانوں کے چہرے مسرت سے کھل اٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے باز پرس کرنے والا صرف ایک بیان دینے کے بعد بطور ایک عالمی رہنما گوگل سرچ کی درجہ بندی میں بھی صدر پیوٹن تیزی سے مقبولیت کی نئی منازل طے کر گئے، اور وہ لوگ جو کل تک روس کے صدر کا درست نام بھی نہیں جانتے تھے اب ان کی شخصیت کے متعلق ایک بات کو جاننے کے مشتاق دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو ہم اکثر یہ خبریں تو بہت سنتے ہیں کہ روس اور پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ معاشی، دفاعی اور سیاسی معاملات میں ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے ہیں، لیکن شاید یہ بات بہت ہی قارئین جانتے ہوں گے کہ روس اور پاکستان کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط سفارتی دفاعی بندھن میں پروست کرنے کا بنیادی آئیڈیا صدر پیوٹن کا ہی تھا۔
یعنی ایک ایسا ملک جس نے صرف 3 دہائی پہلے روس کو شکست فاج سے دوچار کیا ہوا ہو، اس ملک کے ساتھ اپنی عوام کو معاشی اور دفاعی تعلقات کے لیے آمادہ کرنا کسی بھی رہنما کے لیے کس قدر مشکل کام ہوگا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن صدر پیوٹن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے ملک اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے غیر مقبول فیصلے کرنے سے ذرا بھی نہیں ہچکچاتے، اور ان کی یہی عادت انہیں ایک مضبوط عالمی رہنما بناتی ہے۔ دوستو، صدر پیوٹن کا حالیہ بیان عالمی آزادی رائے کو جھنجھوڑنے کے لیے بارش کا پہلا قطرہ ضرور کہا جا سکتا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہوگا کہ روسی صدر کے مثبت بیان کے بعد ان کے نقش قدم کے مزید کون کون سے عالمی رہنما چلنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ ایک بات تو دوستو طے ہی ہے کہ اگر ہماری دنیا کو امن اور استحکام کا گہوارہ بنانا ہے تو پھر آزادی رائے کی تشریح بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور فرانسیسی صدر میکرون کے نظریات میں طے کرنے کی بجائے روسی صدر پیوٹن اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خیالات اور افکار کی روشنی میں ترتیب دینا ہوگی۔ دوستو، انسان جب یہ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے تو اس سے پہلے اس نے کتنے ارمانوں سے رہنے کے لیے اپنے لیے گھر بنایا ہوتا ہے۔ ہر شخص بناتا ہے، حتیٰ کہ چڑیا بھی گھونسلہ شوق سے بناتی ہے۔ ایک پیارا سا ایک پرندہ چھوٹا سا، وہ بھی بڑے ذوق و شوق سے تنکے اکٹھے کرتا ہے اور اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے۔ یہ ہر جاندار کی فطرت ہے کہ وہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ بناتا ہے۔ کتنے ارمانوں سے انسان گھر بناتا ہے اور پھر خاموشی سے چھوڑ کر لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اندھیر کوٹری میں جا کر سو جاتا ہے۔ فرانسیسی کمپنی کے کیے گئے ایک سروے میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب 2020 میں دنیا کے پرمسرت ممالک کا جائزہ لینے کے لیے کیے گئے ایک عالمی سروے میں چائنا اور نیدرلینڈز کے بعد دنیا کا تیسرا خوش ترین ملک قرار پایا ہے۔ یہ سروے فرانس میں قائم مارکی ریسرچ کمپنی IPSOS نے کیا۔ چین اور نیدرلینڈ میں ہر 10 میں سے 9 افراد نے خود کو بہت یا قدرے خوش قرار دیا، جبکہ سعودی عرب میں ہر 10 میں سے 8 افراد نے خود کو خوش قرار دیا۔ سعودی عرب کے بعد فرانس، کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ، سویڈن، جرمنی اور بیلجیم بالترتیب 4 سے 10 نمبر تک دنیا کے خوش ممالک ہیں۔ امریکہ اس درجہ بندی میں 11ویں نمبر پر ہے۔ کبھی کبھی آن لائن شاپنگ کرنا صارفین کو مہنگا پڑ جاتا ہے، کیونکہ جو چیز ہمیں اسکرین پر اچھی لگ رہی ہوتی ہے اس کی اصل حالت اس تصویر سے کافی مختلف ثابت ہوتی ہے۔ لیکن حال ہی میں ایک جوڑے کے ساتھ انوکھا ہی واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے آن لائن ایک پالتو بلی آرڈر کی اور انہیں اس پالتو بلی کی جگہ چیتے کا بچہ موصول ہوا۔ فرانس سے تعلق رکھنے والے اس جوڑے نے آن لائن 6000 یورو کے حوض ایک بلی منگوائی جس کی نسل کا نام سوا کیٹ تھا۔ جوڑے نے بتایا کہ اس بلی کے ساتھ ایک ہفتہ رہنے کے بعد انہیں شک ہوا، جس کے بعد وہ اس بلی کو فوراً جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جہاں ڈاکٹر نے جانچ کے بعد انہیں بتایا کہ یہ ایک سومترن چیتے کا بچہ ہے۔ سومترن چیتے کو کوئی بھی شخص 200 نجی حیثیت سے نہیں خرید سکتا، جبکہ اسے کاغذی کارروائی کے بغیر بھی کہیں نہیں لے جایا جا سکتا۔ دوسری جانب سوا نسل کی بلیوں کو پالتو جانور کے طور پر پالا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی دوستو یہ معاملہ حکام تک پہنچا تو چیتے خریدنے والے جوڑے سمیت 9 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ سائنس سے اب ثابت ہوا ہے کہ ذہنی تناؤ سے بالوں کے سفید ہونے کا عمل بہت تیز ہو جاتا ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ تناؤ کم کر کے بالوں کو تیزی سے بوڑھا ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے ویگیلوس کالج آف فزیشین اینڈ سرجن سے وابستہ ماہرین نے پہلی مرتبہ بہت بڑی تعداد کے ثبوت پیش کیے ہیں جو نفسیاتی تناؤ اور بالوں کے سفیدی کا تعلق بیان کرتے ہیں۔ لیکن سائنسدان یہ جان کر حیران رہ گئے کہ جیسے ہی تناؤ کم ہوتا ہے تو بالوں کی سیاہی لوٹ آتی ہے۔ یہ تحقیق 22 جون کو لائف نامی ریسرچ جرنل میں شائع ہوئی ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ انسانی عمر رسیدگی کوئی ناقابل تلافی یا جامد حیاتیاتی عمل نہیں، بلکہ اسے روکا یا وقتی طور پر پلٹایا جا سکتا ہے۔
جب بالوں کی جڑ فولیکل کھال کے نیچے ہوتی ہے تو نفسیاتی دباؤ کے ہارمون اس پر اثر ڈالتے ہیں اور یہ عمل مستقل ہو جاتا ہے اور سفید بال ہی نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ اسے مزید سمجھنے کے لیے تحقیق میں شامل سائنسدانوں نے کچھ رضاکاروں کے بال جمع کیے اور ان سے دماغی تناؤ کے بارے میں بھی پوچھا گیا۔ ہر رضاکار سے دن اور ہفتے میں تناؤ کی شرح کو مختلف پیمانوں سے بھی ناپا گیا اور انہیں ایک ڈائری میں درج کرنے کو کہا۔ اس دوران انکشاف ہوا کہ بعض افراد کے سفید بال دوبارہ اصل رنگت کی جانب لوٹ آئے اور جب تناؤ کی ڈائری سے اس کا موازنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس عرصے میں وہ ذہنی تناؤ کے کم درجے کے شکار تھے۔ اس کے علاوہ کچھ رضاکار ایسے بھی تھے جو چھٹیوں پر تھے اور آرام کر رہے تھے۔ اس دوران تناؤ کم ہونے سے ان کے سر کے جو بال اگے وہ سفید کی بجائے اصل رنگت کے برآمد ہوئے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔